ڈپریشن میں مبتلا ہیں، وسواس کی بیماری ہے اور ذہنی بیماری ہے اور نفسیاتی بیماری ہے، تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، تھیریپی ہو رہی ہے، سائیکیٹرک علاج ہو رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، اگر ہمارے افراد صرف اس ایک کلمے کے پابند ہو جائیں تو ذہن ہر قسم کے منفی خیالات سے پاک ہو جائے گا. نسخے لے کے جاؤ، نسخے. یہ اس کی مجلس ہے نا جس کی تربت کی خاک میں بھی شفا ہے. دھندل کے دور ہو جائیں گے، تاریکیاں دور ہو جائیں گی، ذہن روشن رہے گا ہر وقت. بے یقینی کے ساتھ تجربہ نہ کرنا جوانان عزیز، بے یقینی کے ساتھ تجربہ نہ کرنا، یقین کے ساتھ ذکر کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار سے دعا. کیا دعا کرے انسان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. سیدھے راستے سے بھی مراد کیا ہے؟ کوئی سا بھی سیدھا راستہ. سیدھے راستے سے مراد ہے وہ راستہ جو براہ راست تیری ذات تک پہنچا دے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے، بندے کو اللہ تک پہنچا دے، مخلوق کو خالق تک پہنچا دے. اچھا، یہ راستہ جو خالق تک پہنچانے والا راستہ ہوگا، معبود تک پہنچانے والا راستہ ہوگا، یہ کون سا راستہ ہوگا؟ اب فوراً اس کے بعد اصول، ضوابط، قاعدے نہیں بیان کیے گئے، پرنسپلز نہیں بیان کیے گئے، تھیوری نہیں بیان کی گئی، آئیڈیالوجی نہیں ایکسپلین کی گئی. ایسا راستہ ہو، ویسا راستہ، وہ راستہ جس میں سچ ہو، ٹروتھ ہو، یہ ہو، وہ، یہ سب کچھ نہیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. تو بہت زیادہ فلسفیانہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا راستہ؟ جن میں 3 خصوصیتیں ہیں. یہ 3 گروہوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے. یہ ترجمہ گمراہ کن ہے. ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا، ان کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہیں. یعنی پہلا گروہ الگ ہے، دوسرا الگ ہے، تیسرا الگ ہے. ایک مومنوں کا گروہ ہے، ایک مسیحیوں کا گروہ ہے، ایک یہودیوں کا گروہ ہے. نہیں جناب والا، یہ گرامر، عربی گرامر کے قواعد کا لحاظ کریں، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ 3 صفتیں ایک ہی گروہ کی ہیں. وہ گروہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، وہ گروہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، وہ گروہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوا. ان تینوں اوصاف کو جمع کریں گے تو مفہوم یہی نکلے گا کہ وہ گروہ جو دراصل معصوموں کا گروہ ہے. یہ دلیل محکم ہیں. اس لیے مکرر عرض کر دیا. ایک ہی سفر میں اپنی بات کو بھی مکرر عرض کرنے سے، یعنی دہرانے سے گریز کرتا ہوں. مجھے تو اس بات سے بہت ہی زیادہ طبیعت میں نفور ہے کہ میں اپنی بات بار بار دہراؤں. جو بات ایک بار کہہ دی. لیکن یہ اس لیے کہ اس وقت چاروں طرف سے ایک ہنگامہ برپا ہے کہ یہ عصمت کا نظریہ باطل ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ حمد جو اللہ نے فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، پوری زندگی ہر روز 5 مرتبہ ہر نماز میں یہ سورہ پڑھا جائے. اور صرف فرض نمازوں میں نہیں، ارے نفل پڑھو تب بھی یہی سورہ پڑھنا ہے.
یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ معصوم کے راستے پر نہ چلا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح، تو بس تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کی۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، بزرگان محترم، ایک ایک سننے والا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ یاد رکھیں اس تسبیح کی بڑی اہمیت ہے۔ تسبیح، اللہ کی تسبیح، زبان سے بھی سبحان اللہ کہنا، بے پناہ عظمت ہے اس کی اور بے پناہ تأثیر ہے اس کی۔ زبان سے صرف کچھ نہیں آپ کر سکتے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہتے رہیے۔ اس کو دیکھیں گے آپ کہ خود آپ کے نفس میں کتنی قوت اور پاکیزگی پیدا ہوگی۔ دونوں لفظیں میں نے استعمال کی ہیں۔ خود آپ کے نفس میں کتنی پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بہت سے لوگ اب وہ جاتے ہیں نا ڈاکٹروں کے ہاں، اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے، اور وہ کیا کیا تھیریپی ہوتی ہے، وہ صاحب ڈپریشن میں مبتلا ہیں، وسواس کی بیماری ہے، اور ذہنی بیماری ہے، اور نفسیاتی بیماری ہے، تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، تھیریپی ہو رہی ہے، سائیکیٹرک علاج ہو رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، اگر ہمارے افراد صرف اس ایک کلمے کے پابند ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ذہن ہر قسم کے منفی خیالات سے پاک ہو جائے گا۔ نسخے لے کے جاؤ، نسخے۔ یہ اس کی مجلس ہے نا جس کی تربت کی خاک میں بھی شفا ہے۔ آقا حسین کی تو خاک تربت میں بھی شفا ہے نا۔ تو اس مجلس سے نسخے لے کے جائیے گا، عمل کیجئے گا۔ ہاں، مگر نسخہ بغیر استعمال کے کام نہیں آتا۔ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے، دل اور دماغ سے منفی خیالات دور ہو جائیں گے، دھندل کے دور ہو جائیں گے، تاریکیاں دور ہو جائیں گی، ذہن روشن رہے گا ہر وقت۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، تو پھر اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ برے خیالات دور ہوں گے، بلکہ وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں سما نہیں سکتے تھے، وہ اپنی پوری عظمت اور وسعت کے ساتھ سمٹ آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربہ۔ لیکن تجربہ میں کہہ رہا ہوں، تجربہ یہ مقام تجربے کا نہیں ہے، یقین کے ساتھ عمل کر کے دیکھ۔ بے یقینی کے ساتھ تجربہ نہ کرنا۔ جوانان عزیز، بے یقینی کے ساتھ تجربہ نہ کرنا، یقین کے ساتھ
ذکر کرنا. سبحان اللہ و بحمدہ فسبح بحمد ربہ. پروردگار نے کیا فرمایا حضور سے؟ فسبح بحمد ربہ. پھر تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ. یہ تسبیح کی حقیقت پہ اب طاقت نہیں ہے مجھ میں اور نہ وقت میں گنجائش ہے کہ میں عرض کر سکوں. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے لوح دل پہ لکھ لیجئے. اس کے بعد آیت اور آگے. یہاں بڑی گہرائیاں ہیں. ابھی ایک اشرا پڑھوں تب بھی سورہ نصر کی تفسیر پوری نہیں ہوگی. بہت گہرائیاں ہیں, کوئی مبالغہ نہیں ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اور استغفار کیجئے, اللہ سے استغفار کیجئے. یہاں بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نے گناہ نہیں کیے تھے تو استغفار کاہے کے لیے؟ ان کا نفس لئیم نبی کی طرف گناہوں کی نسبت دیے بغیر چین نہیں پاتا. اب ایسے ہی موقعوں پہ ساری طبیعت کی تلخیاں کس صورت سے میں نچوڑتا ہوں, تحلیل کرتا ہوں اور اس کے بعد سوچتا ہوں کیا کہوں. ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں, گناہ زادوں کو رسول کی پاکیزہ سیرت میں بھی بس گناہ نظر آتے ہیں. رسول کی پاکیزہ سیرت, رسول کی پاکیزہ سیرت, اس میں گناہ ہی نظر آتے ہیں. اپنے گناہ تو نظر ہی نہیں آتے. ان میں سے کسی کے بزرگ کی کوئی غلطی دکھا دیجئے چراغ پا ہو جاتے ہیں, قیامت آ جاتی ہے, برداشت نہیں ہوتی. مگر حضور کے کردار میں آپ کوئی کمزوری دکھا دیں, نعوذ باللہ, 100,000 بار نعوذ باللہ, کہ ہاں بشر تھے, ہمارے جیسے تھے, اس میں کیا حرج ہے, اس میں کون سی برائی ہے, اس میں کون سی توہین ہے. یعنی جہاں واقعاً توہین ہے وہ توہین نہیں نظر آتی, جہاں توہین نہیں ہے وہاں توہین نظر آتی ہے. یہی فرق ہے حقیقت کی زبان میں اور سیاست کی زبان میں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بس اب یہ ہدیے ہیں, تحفے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہنا سیکھیے اور اس کی برکتیں دیکھیے. دوسرا فقرہ استغفر اللہ. نبی اس لیے نہیں استغفر اللہ کہتے تھے کہ وہ گناہ کرتے تھے. استغفر اللہ خود ایک ذکر بھی ہے. استغفر اللہ کہنا ایک ذکر ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اب اس کی بہت طریقے سے مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے اور اگر وہ عہدے میں, منصب میں, رتبے میں, علم میں, فضل میں بڑا ہے اور آپ اسے بڑا تسلیم کرتے ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں, تو آپ اپنی پوری بساط بھر اس کی خدمت کرتے ہیں. اور جب جانے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. یہ کون سی معافی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ نہیں, جھوٹ بھی نہیں ہے, یہ سچے دل سے کہتے ہیں. کیونکہ جس کو آپ نے بڑا سمجھا اس کی جتنی بھی خدمت کی, یہ احساس رہ جاتا ہے کہ حق خدمت ادا نہ ہوا. اس کی طلب سے بڑھ کے بھی خدمت کی, تب بھی قانون کہتا ہے حق ادا ہو گیا, محبت کہتی ہے حق ادا نہیں ہوا. دستور کہتا ہے حق ادا ہو گیا, محبت کہتی ہے حق ادا نہیں ہوا. تجربہ ہے نا, زندہ لوگوں کا زندہ تجربہ ہے نا. مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ چلتی پھرتی لاشوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بھئی جس کے پاس محبت نہ ہو, جس کے دل میں نور محبت نہ ہو, جس کی زندگی میں تہذیب نہ ہو,
جس کے پاس علم و ادب و ثقافت نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ بشر نہیں ہے۔ تو جو زندہ ہیں، جو محبت کرنا جانتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جو آداب مودت سے واقف ہیں، جن کے پاس علم ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، یہ قدریں انہی کیا ہوتی ہیں۔ مہمان آیا، رخصت کرتے وقت معاف فرمائیے گا، کوئی قصور ہو گیا ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، معاف کیجیے گا، یہ پورے صدق دل سے کہتے ہیں، جبکہ کوئی قصور نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ بس یہی صورت ہے اللہ کی عظمت سے جو واقف ہے، وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ خود اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو مگر کم۔ اے ردائے نبوت اوڑھنے والے، اے قبائے عصمت پہننے والے، ارے راتوں کو اٹھ کے میں تم نمازیں پڑھتے ہو مگر ذرا کم پڑھو، اپنی جان کا خیال رکھو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے طیب و طاہر پیغمبر، اے طٰہٰ تمہارے اوپر ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔ لعلک باخع نفسک، ارے لگتا ہے تم اپنی جان دے ڈالو گے۔ محمد اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی بندگی کرتے ہیں کہ خدا خود کہتا ہے بس بس، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہ ہوا، استغفر اللہ، پروردگار تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔